بسم اللہ الرحمن الرحیم فالأول أي القسم الأول من التمييز وهو ما يرفع الإبهام عن ذات مذكورة يرفعه عن مفرد مقدار غالبا۔ کل کے سبق میں تمییز کی تعریف پڑھ لی تھی کہ تمییز اس اسم کو کہتے ہیں جو ذات مذکورہ یا ذات مقدرہ سے ابہام مستقر کو دور کر دے۔ اس کی پھر دو قسموں کی طرف اشارہ ہو گیا تھا، ذات مذکورہ اور ذات مقدرہ۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید وضاحت بیان فرمائی ہے کہ جو پہلی صورت ہے یعنی تمییز کی وہ قسم جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے، اس کا تعلق کن کن چیزوں کے ساتھ ہے اور کہاں کہاں سے اس نے ابہام کو دور کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فالأول عن مفرد مقدار غالبا، پہلی جو قسم ہے یعنی وہ تمییز جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے، عام طور پر اس کا تعلق مفرد مقدار سے ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مفرد مقدار سے ہوتا ہے عام طور پر۔ اب وہ مفرد مقدار کی کیا صورتیں ہیں تو آگے اس کی وضاحت فرمائے کہ مفرد مقدار کا تحقق وہ عدد میں بھی ہو سکتا ہے اور عدد کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ کئی چیزیں ہیں جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ فالأول، پس پہلا، پس پہلے سے کیا مراد ہے؟ آگے شارح نے فرمایا کہ القسم الاول من التمییز، پہلے سے مراد تمییز کی قسم اول ہے۔ تمییز کی قسم اول سے کیا مراد ہے تو آگے اس کو بھی واضح فرمایا، وَهُوَ مَا يَرْفَعُ الْإِبْهَامَ عَنْ ذَاتٍ مَذْكُورَةٍ، وہ قسم جو ابہام کو دور کرے کس سے؟ ذات مذکورہ سے۔ یہ پہلی قسم کا تعین ہو گیا۔ عن مفرد، اس سے پہلے یرفعہ نکالا، اس کے متعلق کا تعین کیا ہے کہ عن مفرد یہ جار مجرور متعلق ہو رہے ہیں کس کے؟ یرفعہ فعل مقدر کے۔ تو پہلی قسم تمییز کی وہ ابہام کو دور کر رہی ہے کس چیز سے؟ عن مفرد، مفرد سے۔ مفرد سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ مفرد کا تقابل کئی چیزوں کے مقابلے میں ہوتا ہے، تثنیہ جمع کے مقابلے میں بھی آتا ہے، جملہ اور شبہ جملہ کے مقابلے میں بھی آتا ہے، مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ تو اس کا تعین فرمایا کہ وَيُعْنَى بِهِ مَا يُقَابِلُ الْجُمْلَةَ وَشِبْهَهَا وَالْمُضَافَةَ، تین چیزوں کے مقابلے میں یہاں پر مفرد کا جو ہے وہ عدد آیا ہے، لفظ آیا ہے، کس چیز کے مقابلے میں؟ جملہ، شبہ جملہ اور مضاف، جملہ اور شبہ جملہ اور مضاف۔ مطلب یہاں پر تثنیہ اور جمع والی صورت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد جو ہے وہ، اور یہ اس وجہ سے کہا کہ یہاں مفرد کہہ دیا اور آگے دیکھیں 20 کا لفظ آیا، مثالیں ہیں نا، فی عدد نحو 20 درہما، اس کے بعد آگے ہے منوان ثمنا، تو منوان تثنیہ ہے اور 20 یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے۔ یہاں پر کہہ دیا کہ یہ مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرتا ہے اور آگے مثال جمع اور تثنیہ کی دی ہے۔ تو یہ وضاحت کی ضرورت اس وجہ سے پڑ گئی کہ یہاں جو ہے وہ مفرد بمقابلہ تثنیہ یا جمع نہیں ہے، بلکہ مفرد بمقابلہ جملہ اور شبہ جملہ اور مضاف کے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یعنی بھی، اس سے مراد لیا جا رہا ہے ما یقابل الجملہ، جو جملہ کے مقابلہ میں ہے اور اس کے شبہ اور مضاف کے مقابلے میں ہے۔ آگے مقدار کا لفظ ہے، مقدار یہ مفرد کی صفت ہے، مقدار یہ مفرد کی صفت ہے۔ تو فرماتے ہیں مقدار صفت لمفرد، یہ مفرد کے لیے صفت ہے۔ آگے مقدار کس کو بولتے ہیں؟ مقدار کی وضاحت کیا ہے تو اس کو بیان فرمایا ما یقدر بہ الشیء، جس کے ساتھ کسی چیز کی تقدیر کی جاتی ہے، جس کے ساتھ کسی چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یعرف بہ قدرہ ویبین، اور جس کے ساتھ اس کی مقدار کا معلوم کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟
تو لہذا مقدار کا مطلب یعنی جس کے ساتھ کسی چیز کی تقدیر، کسی چیز کا اندازہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی مقدار کی پہچان ہوتی ہے اور اس کی وضاحت ملتی ہے، تو ایسی چیز کو کیا بولتے ہیں؟ مقدار کے لفظ کا یہ مطلب ہے۔ مقدار وَهُوَ مَا يُقَدَّرُ بِهِ الشَّيْء، جس کے ساتھ کسی چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اندازہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ يُعْرَفُ بِهِ قَدْرُهُ، جس کے ساتھ اس کی مقدار کو، اس کی قدر کو معلوم کیا جاتا ہے۔ وَيُبَيَّنُ، اور واضح کی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کی وضاحت، کسی بھی چیز کا عدد معلوم کرنا، اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقدار۔ غالباً، فالاول عن مفرد مقدار غالباً، غالباً کا لفظ کیا ہے؟ غالباً کا لفظ کا مطلب بیان فرمایا کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کر لے، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مفرد مقدار سے ہوتا ہے۔ عام طور پر جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرتا ہے، اس تمیز کا تعلق عام طور پر کس سے ہوتا ہے؟ مفرد مقدار سے ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے۔ تو فرماتے ہیں غالباً ای فی غالب المواد و اکثرها، یعنی اکثر مواقع میں، غالب اور اکثر کا ایک ہی معنی ہے، یعنی غالبی مواد اور اکثر مواد، اکثر مواقع میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کے لفظ کو اور واضح بیان فرمایا کہ ای رفع الابہام مطلقا یتحقق فی ضمن هذا الرفع الخاص فی اکثر المواد، کہ جی یہاں پر جو ذات مذکورہ ہے، اب ذات مذکورہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ذات مذکورہ یہ ایک عام چیز ہے۔ ذات مذکورہ کیا ہے؟ عام سی چیز ہے۔ اور مفرد مقدار یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ ذات مذکورہ میں تو ہر چیز آ جائے گی نا، چاہے وہ مفرد مقدار ہو یا غیر مقدار ہو، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو بیان کیا جا رہا ہے تو مطلقاً ذات مذکور کا تحقق عام طور پر اس خاص صورت میں ہوتا ہے کہ ذات مذکورہ کس شکل میں پایا جا رہا ہوتا ہے؟ مقدار، مفرد مقدار کی شکل میں پایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رفع الابہام مطلقاً، یعنی مطلقاً رفع ابہام یتحقق، وہ متحقق ہوتا ہے فی ضمن هذا الرفع الخاص، اس خاص رفع کی شکل میں، فی اکثر المواد، اکثر مواقع میں۔ بات سمجھ آ گئی کہ جی مطلق ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرنا یہ مطلق صورت ہے، اور مفرد مقدار یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ ایک ہے کہ جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور، تو یہ ایک عام چیز ہے، اس کے اندر مقدار بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر مفرد مقدار بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ذات مذکورہ سے ابہام کا رفع یہ مطلقاً ہے، اور مفرد مقدار سے رفع یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے۔ تو یہ مطلق والی صورت عام طور پر کہاں پر پائی جا رہی ہوتی ہے؟ اس خاص صورت میں پائی جا رہی ہوتی ہے کہ عام طور پر یہ ذات مذکورہ کی شکل یہی ہوتی ہے، ذاتی جو ہے وہ مفرد مقدار کی شکل ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں رفع الابہام مطلقاً، یعنی ابہام مطلقاً ابہام کا رفع یتحقق، یہ متحقق ہوتا ہے فی ضمن هذا الرفع الخاص، اس خاص رفع کے ضمن میں، کہ مطلق ذات مذکور جو ہے وہ عام طور پر کس شکل میں پایا جا رہا ہوتا ہے؟ مفرد مقدار کی شکل میں، فی اکثر المواد۔ وذالک، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن الابہام فیہ اکثر، اس لیے کہ اکثر ابہام کس میں ہوتا ہے؟ وہ اس میں ہوتا ہے جو یہ چیزیں آ رہی ہیں، عدد ہے، وزن ہے، اسی طریقے پر جو ہے وہ کیل ہے، مقیاس ہے، یہ ساری کی ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر عمومی طور پر ابہام پایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ذاتی جو مذکورہ ہے اس کی عمومی شکل اسی صورت میں ہی پائی جا رہی ہوتی ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صورت بیان فرمائی ہے کہ یہ مفرد مقدار کن کن شکلوں میں پایا جا سکتا ہے۔ مفرد مقدار جو ہے وہ اس کی صورتیں کون کون سی ہے جو مقدار بھی ہو اور مفرد بھی ہو، مفرد مقدار۔ تو فرماتے ہیں کہ والمقدار اما فی عدد و اما فی غیرہ، کہ یہ جو مفرد مقدار ہے، یہ جو مقدار ہے یا تو یہ عدد کے ضمن میں ہوگا یا عدد کے علاوہ میں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ والمقدار اما فی عدد، یہ اس سے پہلے مقدار کا لفظ نکالا ہے، یہ مبتدا ہے، اور
فی جو ہے وہ اس سے پہلے متحقق کا لفظ نکالا ہے اس کے متعلق کو متعین کرنے کے لیے، اور عدد سے پہلے اس کا مضاف جو ہے وہ محذوف نکالا ہے، تو فرمایا کہ والمقدار، کہ یہ جو مقدار ہے اما متحقق، یا تو اس کا تحقق ہوگا فی ضمن عدد، کس کی ضمن میں، جیسے 20 درہمن، باقی 20 درہمن میں 20 یہ عدد ہے اور درہمن معدود ہے، اس کے اندر یہ لمبی بحث ہے، جیسے آپ لوگوں نے اولا والے سال اس کی وضاحت پڑھی ہے، عدد اور معدود میں کیا قواعد چلتے ہیں، کیا اس کی وضاحت ہے۔ تو یہ جو معدود ہوتا ہے یہ عام طور پر تمییز کی شکل میں ہوتا ہے، یہ عام طور پر کس شکل میں ہوتا ہے، تمییز کی شکل میں ہوتا ہے، تو یہ پوری بحث آگے کہہ رہے ہیں کہ اسماء العدد میں آپ لوگوں پڑھ لیں گے۔ تو فرماتے ہیں جیسے 20 درہمن وسیأتی ذکر تمییز العدد، اور عدد کی تمییز کا تذکرہ اور اس کا بیان یہ اسماء العدد کے باب میں آگے آ رہا ہے، وہاں سے دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اب آگے اگلی صورت فرما رہے ہیں کہ اما فی عدد و اما فی غیرہ، یا تو یہ مقدار کا تحقق ہوگا عدد میں یا پھر عدد کے علاوہ میں۔ اب غیرہ کے اندر جو غیر ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، آگے ماتن نے اس کو واضح فرمایا، وَإِمَّا فِي ضِمْنِ غَيْرِهِ، یا پھر اس کے غیر کے ضمن میں، غیرہی کی ہو ضمیر کا مرجع ذکر کیا کہ غیر عدد ہے، کہ جی عدد کے علاوہ میں۔ اب آگے اس کی صرف صورتیں بیان کر رہے ہیں، جیسے وزن ہے، جیسے کیا ہے، وزن ہے، جیسے رتل زیتن، یہ ریتل کا لفظ کل برسوں بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ریتل کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے، نصف من پہ ہوتا ہے، نصف سیر پہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ریتل یہ وزن میں آ گیا، ریتل زیتن، ایک ریتل زیت کے اعتبار سے۔ اور دوسری صورت دی ہے کہ جی جیسے منوانی سمنن، منوانی سمنن، منوان من یہ جو ہے وہ کس کے لیے، وزنی چیز ہے، تو لہٰذا یہ بھی وزن کا ایک پیمانہ ہو جائے گا۔ سمنن یہ گھی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کیل ہے، جیسے قفیزانی برن، کیل کس کو بولتے ہیں، پیمانہ، کیل کس کو بولتے ہیں، جو وزن نہیں ہوتا، جیسے ہمارے ہاں لیٹر کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے، یہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح کیل یہ بھی ایک طرح کے برتن بنے ہوئے ہوتے تھے جس کا وزن کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تھا، بس وہ ایک پیمانہ ہوتا تھا، اس سے جو ہے وہ خاص مقدار کے بدلے میں ایک بھر کر دیا کرتے تھے، تو لہٰذا کیل یہ بھی ایک پیمانہ ہو جائے گا۔ جیسے قفیزان برن، دو قفیز ازروئے کس چیز کے، بر کے، بر کس کو بولتے ہیں، زراع، زراع کس کو بولتے ہیں، زراع کہتے ہیں کہ جی مساحت کو، کس کو، مساحت کو، یعنی لمبائی جو ہے اس کا ناپنا، یہ اس کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے زراع صوبن، ایک زراع کس اعتبار سے، صوب کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے۔ مقیاس، قیاس کا معنی کیا کرنا ہوتا ہے، مقیاس جو ہے وہ اندازے کے لیے آتا ہے، جیسے التمرۃ مثلھا زبدن، کہ جی کھجور پر اس کی مثل جو ہے وہ کیا لگا ہوا ہے، مکھن، تو یہ مثل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جی یہ اس کی مثل ہے، یہ اس کی کیا ہے، اس کی طرح ہے، اس جیسا ہے، اس کی جتنی مقدار ہے، تو یہ اندازہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر وہ پیمائش اور وہ نفی تلی چیزیں نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ ہو گیا۔ تو یہ کئی ساری چیزیں آ گئی، وزن آ گیا، اور اسی طریقے پر کیل آ گیا، اور زراع آ گیا، مقیاس آ گیا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مفرد مقدار کی شکل میں ہے لیکن یہ غیر عدد ہے۔ تو مفرد مقدار کا تحقق کہاں پر ہوتا ہے، یا تو عدد میں ہوتا ہے یا پھر غیر عدد میں ہوتا ہے۔ اور غیر عدد کون کون سی چیزیں ہیں، اس کے اندر آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی وزن، اسی طریقے پر کیل، زراع اور مقیاس۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ والمراد بالمقادیر، اب اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے کہا کہ ان کے اندر ابہام ہے اور ان چیزوں سے ابہام کو دور کیا ہے تمیز نے، تو آپ کہتے ہیں کہ رتل، تو رتل تو بالکل واضح ہے، رتل کس کو بولتے ہیں، ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کی صورت اور شکل اور اس کی کیفیت بالکل واضح ہے، اس میں تو کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا منوانی، 2 من، تو 2 من تو کیا ہے، بالکل واضح ہے۔ اسی طرح آپ نے کہہ دیا قفیزانی، 2 قفیز،
تو 2 قفیز میں تو کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اسی طرح ذراع ہے، ذراع کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو ہاتھ کی لمبائی ہوتی ہے اس کو ذراع بولتے ہیں۔ عام طور پر اسی سے کپڑے جو ہے وہ ناپے جاتے تھے، اور اب بھی گھروں کے اندر وہ گزوں کا حساب کرنا تو جلدی جلدی کیا کر لیتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ اس کی لمبائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ذراع ہے جو عام طور پر چلتا تھا، اور یہ بالکل کیا ہے، واضح ہے۔ تو یہ چیزیں تو بالکل واضح ہے، اس کے اندر تو کسی طرح کے ابہام بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ تمییز لگا کر اس ابہام کو دور کرنے کی کیا جو ہے اس کی وضاحت ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ جی اس میں آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ یہ مقداریں ہیں اور مقدار واضح ہے، یہ مقداریں ہیں اور مقدار اپنی عدد کے اعتبار سے کیا ہے، واضح ہے۔ جیسے کل ہم نے رتل کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ رتل نصف من کے لیے آتا ہے، اور اس گنتی کے اعتبار سے، اس عدد کے اعتبار سے یہ بالکل واضح ہے کہ نصف من ہے، مطلب ربع بھی نہیں ہے اور پورا بھی نہیں ہے، ثلث بھی نہیں ہے، اس سے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، وہ ایک متعین جو ہے وہ عدد ہے، مقدار ہے، وہ واضح ہے۔ لیکن یہاں پر جو اصل چیز ہے جس کے اندر ابہام ہے وہ مقدرات ہے۔ وہ کیا ہے؟ مقدرات ہے۔ اس عدد کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، اصل وہ چیز ہے، وہ جنس ہے جس کی عدد کا بیان ہے، اور وہ مقدار نہیں بلکہ وہ مقدر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مقدر ہے۔ تو یہ ایک اعتراض تھا، اس کا جواب دیا کہ والمراد بالمقادیر فی هذه الصور هو المقدرات، کہ مقادیر سے مراد ان تمام صورتوں میں وہ مقادیر نہیں بلکہ کیا ہے؟ مقدرات ہیں، جن کی مقدار کا بیان ہے۔ اب جو نفس مقدار ہے وہ تو واضح ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ اس چیز کا ہے جو مقدرات ہے، کہ یہ مقدر کیا چیز ہے، کس چیز کو گنا جا رہا ہے، کس چیز کا وزن کیا جا رہا ہے۔ لأن قولک، اس لیے کہ آپ کا یہ قول عندي 20 درہما رجل زیدا قفیزان برا ذراع ثوبا على التمرة مثلها زبدا المراد بها المعدود، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ معدود، موزون، مکیل اور مزروع اور مقیس ہے، لا غیر، نہ کہ کوئی اور چیز۔ یعنی مقدار مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے؟ ان مقادیر کے ذریعے سے جن چیزوں کو وزن کیا جا رہا ہے، گنا جا رہا ہے، مقیاس جو ہے ان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، وہ چیزیں مراد ہیں، یہ گنتی مراد نہیں ہے۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بولو۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما اختصر المصنف علی الامثلۃ الثلاثۃ۔ دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مثالیں دی ہیں یہاں پر، ایک تو عدد کی دی ہے 20 درہما کی، آگے عدد کے علاوہ مثالیں دی ہیں رتل زیتن، منوان سمنن اور علی التمرہ والی مثال دی ہے۔ تو یہ 3 مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور صورتیں کتنی ہیں؟ جو غیر عدد ہیں وہ کتنی صورتیں ہیں؟ دیکھو، کیل کی مثال نہیں دی اور ذراع کی مثال نہیں دی۔ بے اللہ کے بندو، عدد ہے اور غیر عدد میں کتنی چیزیں ہیں؟ غیر عدد کتنی چیزیں ہیں؟ 4 ہے نا، گن لو، دوبارہ گن لو۔ کہاں سوئے ہوئے ہو؟ جسمی ہاں ہونا وقلبی لدیکم ختم نہیں ہوا ابھی؟ ہیں؟ جسمی ہاں ہونا وقلبی لدیکم، ہم آ تو گئے ہیں لیکن یہ کون سی محبت ہے جو دل سے نکل جائے؟ وہ تو محبت ہی نہیں ہے، وہ تو تعلق ہی نہیں ہے جو جگہ کی تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے۔ آپ لوگ اس معاملے میں بڑے پختہ ہیں، آپ کے وہ تعلقات اور وہ سارے معاملات جو چھوڑ کے آئے ہو ابھی تک وہ اگلے سفر تک تازہ تو ہوں گے لیکن مٹیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ایسا ہی ہے، تو ذہن کا ایک جگہ پر مرکوز کرنا بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا خاصا کیا ہے؟ مشکل ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے جس میں 4 چیزیں نہ آئے۔ کتنی چیزیں پڑی ہیں؟ بولو، 4 ہے نا، دوبارہ گن لو۔ ایک وزن ہے، ایک کیل ہے، ایک ذراع ہے اور ایک مقیاس۔ 4 صورتیں ہیں اور عدد کو ملا کر 5 بن گئی۔ تو مصنف نے جو مثالیں دی ہیں وہ کتنی دی ہیں؟ 3 مثالیں دی ہیں غیر عدد کی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی جو مثالیں دی ہیں وہ اس انداز سے دی ہے کہ جناب جی وزن کی 2 مثالیں دے دی،
رتلن زیدن اور منوان سمنن دونوں کس چیز کی مثال ہے؟ وزن کی مثال ہے. تو جب ان دونوں کو وزن کے ساتھ ملا لیں گے تو پھر ایک مثال اور رہ جائے گی. تو مطلب صرف وزن اور اس کی مقیاس کی مثال دی ہے. دو چیزیں آ گئی تو کتنی رہ گئی؟ دو رہ گئی. تو جب مثالیں دینے تو یا تو صرف ایک دے دو، مثال دینی ہے تو یا تو صرف ایک دے دو یا پھر سب کی دے دو. ٹھیک ہے. اب ماتن نے ایسا کیا کہ 5 صورتیں ٹوٹل ہیں عدد سمیت، ان میں سے صرف 4 مثالیں دی ہیں. ایک جو ہے وہ 2 صورتوں کی مثالیں نہیں دی، اور ایک کی 2 مثالیں دے دی. ایک کی دی نہیں اور ایک کی 2 دے دی. تو یہ اس طرح یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. یہ تو تحریک انصاف کے بالکل کیا ہے؟ خلاف لگتے ہیں. یہ تو کوئی کسی اور پارٹی کے لگتے ہیں. تو اس کا جواب دیا کہ اصل میں مقصود جو ہے وہ تمام صورتوں کی مثالیں دینا ہے ہی نہیں. اصل جو مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی 5 صورتیں ہیں لہذا 5 صورتوں کو مثالوں سے واضح کرو. یہ والا سوال وہ ہے ہی نہیں. بلکہ مقصود یہ ہے یہاں پر ایک اور چیز، اور وہ یہ ہے کہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اسم جن جن صورتوں سے تام ہوتا ہو اس کا استیعاب کرنا. اسم جن صورتوں سے جن چیزوں سے تام ہوتا ہے، جس کے بعد تمییز آتی ہے اور وہ تمییز منسوب ہوتی ہے، ان چیزوں کا بیان وہ مثالوں سے واضح کرنا تھا. اور اس کے لیے یہی صورتیں کافی ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ یہی صورتیں کافی ہیں. پہلے صورت ہے تنوین کی، دوسری صورت ہے نون کی، اور تیسری صورت ہے اضافت کی. 3 صورتیں ہیں جن سے اسم تام ہوتا ہے. تنوین آ جائے اور اس کے ساتھ نون تثنیہ یا نون جمع آ جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک اسم کیا ہو جائے؟ وہ مضاف ہو جائے، اضافت کی شکل میں ہو. اسم کے تام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسم کے تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسم کی موجودہ حالت ایسی ہے کہ اس حالت کے ہوتے ہوئے وہ آگے مضاف نہیں ہو سکتا. اسم تام ہو، اسم کے تام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسم ایسی حالت میں ہے کہ اس حالت کے ہوتے ہوئے یہ اب کسی اور کی طرح مضاف نہیں ہو سکتا. لہذا جب ہم کسی اسم کے آخر میں تنوین لگا دیں تو تنوین کی حالت میں یہ مضاف ہو سکتا ہے؟ مضاف پر تنوین نہیں آ. اب تنوین آ گئی مطلب مضاف نہیں ہو سکتا. اسی طرح نون تثنیہ یا نون جمع آ جائے تو نون تثنیہ یا نون جمع کے ہوتے ہوئے کوئی اسم مضاف نہیں ہو سکتا. جب بھی مضاف ہوتا ہے تو وہاں نون تثنیہ اور نون جمع کو گرا دیا جاتا ہے، مطلب جب تک وہ ہے تو وہ مضاف نہیں ہو سکتا. اور تیسری صورت اضافت کی ہے کہ جب ایک اسم مضاف ہو تو اب یہ مزید مضاف ہو سکتا ہے. پہلے ہی اس کا تعلق ایک مضاف الیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو جب تک وہ مضاف الیہ ہے یہ کسی اور اسم کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ ہوتا ہے مطلب. اور اسم تام جو ہوتا ہے وہ ان 3 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک اور بھی چیز ہے وہ پڑھ لیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہاں مقصود یہی 3 چیزیں ہیں. اس وجہ سے جو مثالیں دی ہیں وہ بھی کتنے دی ہیں؟ 3 مثالیں دی ہیں. دیکھو وَإِنَّمَا اِقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مثالوں پر اکتفا کیا. لِأَنَّهُ كَانَ مَطْمَحُ نَظَرِهِ، اس لیے کہ ان کا منظور نظر تنبیہ کرنا ہے علی بیان ما یتم بہ المفرد، ان چیزوں کے بیان پر جس سے مفرد تام ہوتا ہے. وَهُوَ التَّنْوِينُ، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تنوین ہے جیسے رتل زیتن میں ہے، یا نون ہے جیسے منوان سمنن میں ہے، یا اضافت ہے جیسے عالت تمرت مثلھا. اب دیکھیں مثل جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے ہا کی طرف، تو یہ اس کی تام ہونے کی صورت ہے. ولہذا، اور اسی وجہ سے لم یستوفی اقسام المقادیر، انہوں نے مقادیر کی قسموں کا استیعاب نہیں کیا. مقادیر کی قسمیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں. انہوں نے اس کا استیعاب نہیں کیا. بل وکرر بعضها، اور ان میں سے بعض کو تکرار کے ساتھ، وزن کو 2 مثالوں سے واضح کیا، اس کا تکرار کیا.
اب آگے اس کا مطلب اسم کے تام ہونے کا ومعنی تمام الاسم، اور اسم کے تام ہونے کا معنی یہ ہے ان یکون علی حالت، کہ وہ اسم ایک ایسی حالت پر ہو لا یمکن اضافتہ معہا، جس کے ساتھ اس کی اضافت کا امکان جو ہے وہ نہ ہو۔ والاسم مستحیل الاضافت، اور اسم مستحیل الاضافت ہوتا ہے مع التنوین، تنوین کے ساتھ، ونون التثنیۃ والجمع، اور تثنیہ اور جمع کے دونوں کے ساتھ، ومع الاضافت، اور اضافت کے ساتھ، لأن المضاف لا یضاف ثانیا، اس لیے کہ ایک مضاف وہ دوبارہ مضاف نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کا وہ مضاف الیہ موجود ہے۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جی یہاں پر اسم کے تام ہونے کی بات کا کیا تعلق ہے؟ یہاں پر یہ جو کہا ہے کہ جن چیزوں سے اسم تام ہوتا ہے، تو لہذا اس وجہ سے یہاں پر یہ مثالیں دی ہیں 3۔ تو تمییز کے ساتھ اسم کے تام اور ناقص ہونے کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا آگے جواب دیا کہ جی اصل میں یہ جو تمییز منصوب ہے، اس کا یہ جو نسب ہے یہ اسی اسم کے تام ہونے کی وجہ سے ہے۔ تمییز منصوب ہے نا، منصوبات میں سے، تو وہ کیوں منصوب ہے؟ اس کا نسب کس سے ہے؟ اس کا نسب وہ اسی اسم تام سے ہے۔ وہ کیسے ہے؟ آگے اس کی وضاحت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی اس کی مشابہت ہو جاتی ہے فعل کے ساتھ۔ فعل کے ساتھ مشابہت کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جب فعل آتا ہے اور فعل کے بعد فاعل ہو جاتا ہے، تو فعل کے بعد جب فاعل ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے فعل تام ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا کتبہ، پھر کہہ دیا زیدن، تو کتبہ کی تکمیل کس سے ہوئی؟ زید سے۔ اب جب یہ فعل اور فاعل آپس میں مل گئے تو یہ بات تام ہو گئی، تو آگے پھر یہ نسب دیتا ہے۔ کتب زید کتابا، کتب زید رسالتن، تو یہ رسالتن کا نسب کب آیا؟ جب فعل تام ہو گیا کس کے ساتھ ہو؟ فاعل کے ساتھ۔ تو جیسے فعل یہ تام ہو جاتا ہے فاعل کے ساتھ اور پھر جا کر یہ مفعول کو نسب دیتا ہے، اسی طرح یہ اسم تام ہو گیا تنوین کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا پھر نون تثنیہ کے ساتھ یا نون جمع کے ساتھ، پھر اس نے آگے جا کر تمییز کو نسب دیا۔ تو جیسے فعل تام ہو گیا فاعل سے، پھر اس نے آگے مفعول کو نسب دیا، اسی طرح یہ اسم ان 3 چیزوں سے تام ہوا اور پھر اس نے آگے تمییز کو نسب دیا۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا تَمَّ الْإِسْمُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ، لہذا جب اسم تام ہو گیا ان چیزوں سے، شابہ الفعل، تو یہ فعل کے مشابہ ہو گیا۔ اذا تم بالفاعل، جب وہ فاعل کے ساتھ ہو تام ہو گیا۔ وصار به کلاما تاما، اور یہ اس کے ساتھ کلام تام بن گیا۔ فیشابہ التمییز الآتی بعدہ المفعول، لہذا بعد میں آنے والی تمییز مشابہ بن گئی کس کے؟ مفعول کے، لوقوعہ بعد تمام الاسم، اس کا اسم کے تام ہونے کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے۔ کما ان المفعول حقہ، تو جیسے مفعول اس کا حق یہ ہے ان یقع بعد تمام الکلام، کہ وہ کلام کے تام ہونے کے بعد واقع ہو، فینصبہ، اسی طرح ذالک الاسم التام، اسی طرح یہ جو تمییز ہوتی ہے اس کو نسب دیتا ہے وہ اسم جو کہ تام ہو گیا ہے قبلہ، اس کے قبل۔ جس طرح مفعول سے پہلے فعل تام ہو گیا فاعل سے تو وہ منصوب ہو گیا، اسی طرح یہ جو تمییز ہے اس سے پہلے والا اسم تام ہو گیا ان 3 چیزوں سے تو وہ کیا بن گیا؟ یہ بھی منصوب بن گیا۔ لمشابہتہ الفعل التام بفاعلہ، اس کا فعل تام کے ساتھ اس کی مشابہت کی وجہ سے اس فعل کے ساتھ جو تام ہو اپنے فاعل کے ساتھ، جیسے فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر تام ہو جائے، اسی طرح یہ اسم ان 3 چیزوں سے مل کر تام ہو گیا۔ تو جس طرح فعل نے نسب دیا مفعول کو، اسی طرح اب یہ اسم یہ نسب دے گا کس کو؟ اسم تمییز کو۔ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ، اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہے کہ اعتراض کا جواب دیا کہ جی آپ کہتے ہیں اسم تام ہوتے ہیں ان 3 چیزوں سے، تو اگر اسم کے شروع میں الف لام لگا دیں وہ بھی تام ہے۔ آپ لوگوں نے تام ہونے کا کیا مطلب پڑھا کہ جی اب وہ مضاف نہیں ہو سکتا، تو اگر شروع میں الف لام ہو تو کیا وہ مضاف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بولو۔ تو جس طرح آپ لوگوں نے
ان تین چیزوں کو فاعل کی جگہ پر رکھ کر اس کی وجہ سے اسم کو تام کیا تو الف لام کی وجہ سے بھی تو اسم تام ہوتا ہے، الف لام کی وجہ سے بھی اسم تو اس کو بھی ایسے ہی کر لو، اور اس معرف باللام کے بعد بھی تمییز آ جائے تو وہ منصوب ہونا چاہیے، حالانکہ ایسے ہوتا نہیں ہے، معرف باللام کے بعد تمییز نہیں آتی اور وہ منصوب نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بالکل ویسے ہی ہے، یہ چار چیزیں ہیں، ان سے اسم تام ہوتا ہے، تین کا حکم آپ نے فاعل کی طرح کر دیا اور ایک کو آپ نے خارج کر دیا، تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو معرف باللام ہوتا ہے الف لام، یہ فاعل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، یہ فاعل کے قائم مقام ہو، اس لیے کہ فاعل کہاں پر آتا ہے؟ فعل کے بعد آتا ہے کہ فعل سے پہلے؟ بعد میں آتا ہے، اور الف لام کہاں پہ آتا ہے؟ تو یہ جو تین چیزیں ہیں یہ اسم کے بعد آنے والی ہیں، تنوین بعد میں، نون تثنیہ جمع بعد میں، اضافت بعد میں، اور الف لام جو ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ تو جیسے فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں بھی اسم کے بعد ہیں، تو لہذا اس کی وجہ سے اسم تام ہو جائے گا اور اس طرح کا اثر یہ کر جائے گا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ الف لام یہ فاعل کی طرح بعد میں نہیں ہے بلکہ اس کا پہلے آتا ہے، وقوع ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ دونوں کا حکم الگ ہو جائے گا۔ دیکھو وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ إِنَّمَا قَامَتْ مَقَامَ الْفَاعِلِ، اور یہ تین چیزیں فاعل کے قائم مقام ہوئی، لِكَوْنِهَا فِي آخِرِ الْإِسْمِ، ان کا اسم کے آخر میں ہونے کی، كَمَا كَانَ الْفَاعِلُ عَقِيبَ الْفِعْلِ، جیسا کہ فاعل ہوتا ہے فعل کے بعد، أَلَا تَرَى، کیا تم نہیں دیکھتے، ان لام التعریف، کہ وہ لام تعریف، الداخل علی اول الاسم، جو کہ اسم کے اول پر داخل ہے، وَإِنْ كَانَ يَتِمُّ بِهَا الْإِسْمُ، اگرچہ اس کے ساتھ اسم تام تو ہوتا ہے، فلا يضاف معها، کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کو مضاف نہیں کیا جاتا، لا ينتسب التمییز عنہ، اس سے تمییز منسوب نہیں ہوتی، اس سے تمییز منصوب نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے کہ یہاں اس اسم سے تمییز منصوب ہوتی ہے جو فاعل کی طرح ہو، اور الف لام یہ فاعل کی طرح، فلا یقال، لہذا یوں نہیں کہا جائے گا، عندی الراقود خلا، کہ میرے پاس ایک مٹکا کیا ہے؟ خل کے اعتبار سے ہے، تو ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ جی خلن کو یہاں تمییز بنا دے اور اس کو منصوب بنا دے، الراقود کی وجہ سے ایسا کرنا ٹھیک ہو؟ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں یہ الراقود اس خلن کو نصب نہیں دے سکتا، کہ یہ تام تو ہے لیکن فاعل کی طرح نہیں ہے۔ جی تو کیا پڑھا آج آپ لوگوں نے کہ پہلی قسم کی کچھ وضاحت پڑھ لی کہ جو پہلی قسم ہے تمییز کی، جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے، اس کی صورتوں کو بیان فرمایا ہے کہ عام طور پر اس کا تعلق مفرد مقدار سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ مفرد مقدار کی صورتیں پھر کتنی پڑھ لی؟ 5 صورتیں پڑھ لی، ایک ہے عدد، اور پھر غیر عدد کی کتنی شکلیں ہیں؟ 4 صورتیں، تو عام طور پر اس کا تعلق اسی سے ہی ہوتا ہے۔